کچھ کرتے جا سکتے سارے میرے نظر میرے احترام استاد میں بینک میں 14 سال رہا ہوں، ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا. میری براد راجہ ریاض صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بڑی پہلے سے دیکھ رہا ہوں، نظر نہیں آ رہے تھے. تو مہربانی آپ کی یہ 14 سال میں یوں بھی اندر رہا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں. آج کی اس خوبصورت تقریب کے میزبان اہلیان دلگٹی کراس اور جتنے ملکہ یہ سارے گاؤں لگتے ہیں، میں سب سے پہلے اپنے بھائی راجہ اعجاز عرف جاجو یہاں میزبانی کے فرائض اور ان کے ساتھ میرے انتہائی قابل احترام میرے بھائی راجہ محمد مطلوب خان، انتہائی قابل احترام میرے بھائی یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین اختر صاحب، مرتضیٰ اور پولی یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شکل کے بھی نفیس، لباس کے بھی نفیس اور گفتار کے بھی میں سمجھا ہوں کہ نفیس میری مراد مرزا طارق جمیل صاحب. میرے یہاں سٹیج کے علاوہ یہاں میرے بھائی میجر نائب صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو مجھے میجر منصور صاحب یاد آئے کہ کچھ باتیں ہوں گی مجھے اسی انداز میں لگی. بہرحال یہ دنیا کا نظام ہے. انتہائی قابل احترام راجہ گریز صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بھائی راجہ ظفر صاحب، چیئرمین ظفر صاحب بیمار ہو گئے ہیں، وہ ان کو پنڈی جو ہے میں ہو گئے ہیں علاج کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے. قاری محفوظ صاحب یہاں میرے ایک بھائی پرانے ترینہ سردار پرویز صاحب ہوں گے. انتہائی قابل احترام بھائی افتخار صاحب نے یہاں باتیں کی اپنی زبان میں بڑی خوبصورت. انتہائی قابل احترام یہاں میرے بھائی چودھری اشفاق صاحب آئے میرے پاس بیٹھے، ان کا دل میں ہوں، میں پچھلے الیکشن میں بھی بڑا کام، لیکن مایوس نہیں ہوں. اب آپ کا ایسا جو ہے نا ایسا وکالت کرنے والا کارکن آپ کو ملا ہے کہ انشاءاللہ پچھلی جو پریشانیاں جو آپ نے ہوئی ہیں وہ بھی دور ہوں گی. میرے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر اشفاق صاحب، ساری باتیں مجھے یاد ہیں، بڑے عرصے سے ہمارا ایک تعلق ہے. انتہائی قابل احترام میرے بھائی صوبیدار اسلم صاحب ٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں بھائی راشد صاحب ہیں، ماسٹر گل حسین صاحب، راجہ یاسر صاحب کا نام نہ لوں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی میری. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل سعودی عرب میں ہے، لیکن وہ وہاں سے مجھے ہر دور میں وہ انہوں نے ایک کلیدی رول ادا کیا. یہاں میری مراد میں سردار اقبال صاحب ٹائم، میرا خیال ہے راجہ اقبال صاحب ٹائم سے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں افتخار صاحب، راجہ نصیر صاحب، راجہ امتیاز صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور یہ ان کی پوری ٹیم جو ہے. میرے انتہائی قابل احترام بھائی راجہ نصیب اللہ صاحب، آج میرا بھائی جبار بیمار ہے، ان کے بھائی میں دیکھ رہا تھا لیکن وہ گھر پہ ہیں، میں ان کو پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ پھر حاضری دوں گا. یہاں کیپٹن ریاست صاحب اور یہ سارے لوگ، یہ سردار صاحب اپنا سردار یہاں چاولے سے جو ہمارے بزرگ دو آئے ہیں، رائے صاحب آپ کو کوٹلی ہوتے ہیں لیکن آفرین ہے آپ کو. آج میں نے جذبہ آپ کا نوجوانوں کا دیکھا ہے. یہاں پہ بے شمار ایسے بھائی ہیں، ملک راشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. میں ساتھ سب کا نام لوں گا، کوئی ایسا چہرہ ایسا نہیں ہے کس کا نام لوں. یہ چاولے والوں بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں وہ کہتے ہیں نا کہ بیتی جو مجھ پہ میرے بال سفید ہو گئے، بیتی اگر تم پہ تو تمہارا خون سفید ہو جاتا. میں بڑے
بڑی لمبی ریاضت کے بعد آپ کی دعاؤں سے آج ایک بڑی جماعت کا اعتماد لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میرے بھائیوں. بڑی جماعت کا اعتماد لے کر میں اس پٹوار کی پہلے بات کروں گا. یہ جو پٹوار ہے یہاں پہ جس کو ٹائیں پٹوار کہتے ہیں, ٹائیں لکوٹی, میرے بھائیوں اور دوستوں آپ کا رشتہ آج کا نہیں ہے میرے ساتھ. بڑے مشکل دور میں اور بڑے عرصے سے آپ کا رشتہ ہے. آپ کو کھرٹا لگانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی, بہت کوشش کی گئی, اور میں نے جس طرح آپ کا کیس لڑا صرف اس لیے لڑا کہ آپ کے ساتھ میرا دل دھڑکتا ہے. میں نے مظفر آباد سے لے کر ہائی کورٹ کا کیس لڑا, میں نے یہاں پر آ کر آپ کو فیصلہ بھی دیا, اس کے بعد پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہو گئی. میں آپ کے قرض اتارنا چاہتا تھا, اس لیے بار بار میں آپ کو لگا رہا تھا اپنے سینے کے ساتھ, اور اللہ کی مہربانی سے آج کو میں کیس جیت کر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ جو قریب بیٹھی ہوئی ہے اسٹیج پہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے نیاز صاحب, آپ بھی ریٹائر لوگ جو میرے ساتھ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میری ریڑھ کی ہڈی ہے. میں نے چھان مارا یہ حلقہ, اور جب میں نے رزلٹ اپنے دماغ میں رزلٹ نکالا تو کیا نکلا کہ 40% لوگ میرے ساتھ چلنا شروع ہو گئے تھے, لیکن جماعتی 60% لوگ یہ کہتے تھے کہ جماعت کا ٹکٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے. میں نے 2.5 ماہ اس ٹکٹ کی جنگ لڑی, اور آج میں ٹکٹ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں نے کہا جس طرح لوگوں کی رائے ہے اسی طرح چلنا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں, میرا مقابلہ بھائی ہمارے بزرگ رہنما راجہ اقبال سے نہیں تھا, خدا کی قسم. میرا مقابلہ اس ناصور سے تھا جس کو تلاش کرتے کرتے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں, لیکن مجھے گرانا نہیں. خدا کی قسم حرام کی کمائی جو ہے اس نے ہر ایوانوں میں جا کر پہنچانے کی کوشش کی کہ راجہ ریاست کو ٹکٹ نہ دے. میرے بھائی میں تمہاری ساری اپنی کے جانتا ہوں. اب میرا سچ کیا ہے, راجہ اقبال صاحب درخواست دے کر آ گئے تھے, حلقے کے چپے چپے میں نوجوانوں کو اس نے مایوس کیا کہ کہا کہ راجہ ریاست کو ٹکٹ تو نہیں ملے گا, میں ٹکٹ دلواؤں گا جماعت کا نون لیگ کا, جس کو میں کہوں گا اس کو دے. میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نعرہ بابی اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی کسی کو جب تک میں نہ دوں, اور جس کو میں دوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے. میں آج آپ کے پاس آپ کا محافظ بن کے آیا ہوں 5 سال کے لیے. جو احساسہ میرا آج اس وقت تک میرے پاس پہنچ چکا ہے, جس دن میں آیا تھا یہ افتخار بٹو میرے سردی گرمی کے ساتھی, اور یہ ان کی پوری ٹیم کا قاری غلام رسول اور یہ کامران بھائی, جس طرح انہوں نے میرے ساتھ پہرا دیا ہے, خدا کی قسم آفرین ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں اس اپنی پوری ٹیم کو. انہوں نے مجھے حوصلہ دیا وہاں پہ کہ گھبرانا نہیں ہے. میرے بھائیوں میں آج آپ کا محافظ بن کے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا, یہ ہر طرف من جانب اللہ ہے. میں جب گڑیال پل سے میں نے جب میرا اپنے حلقے کی حدود میں داخل ہوا تو 20 منٹ کا سفر 7 گھنٹے میں نے طے کیا, یعنی شاید سے یہ سارے لوگ. ابھی وہ جشن کا سما اسی طرح گرما رہا تھا لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں, اور جب میں کئی درگٹی میں داخل ہوا تو ایک 4 چاند اور بڑھایا آپ لوگوں نے. مجھے آپ نے دوبارہ تازہ کیا ہے. میں رات کو 3 بجے چرکیوں کے مقام پہ ہوتا یہاں پہ یہ نماز کے لیے, آپ کا چوکیدار جاگ رہا ہے, نہیں سوئے گا. 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ کی بڑی بڑی آپ نے مشکلات دیکھی ہیں. میرے بھائیوں آپ بہت خوش قسمت ہیں. پورے آزاد کشمیر میں یہ ایک مثال ہے کہ بنیادی سیاسی کارکنوں کو ٹکٹ دے کر حلقہ چڑھوئی 5 میں داخل ہوا ہے.
لوگ میرے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں، میں آپ کو یہ گارنٹی سے، دلیل سے، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ 4 ٹکٹ میں مدِ مقابل جو ہے دوسری جماعتوں کے دیے گئے ہیں، ان چاروں کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے۔ جماعت اسلامی، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کا وہ ٹکٹ سڑا گلا گوشت ہے جس کو کوئی غریب آدمی بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ لاڑ تو لاڑ کری ہے گورنمنٹ، بھائیوں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا۔ تو میں دیکھوں گا یہ 27 تاریخ 28 تاریخ کو یہاں نہیں ملے گا، سوال ہی نہیں ہے۔ جس دفعہ آپ نے ٹکٹ کو نہیں دیکھا ہے، راجہ ریاست کو نہیں دیکھا ہے، اس دفعہ آپ نے، میں یہاں پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں، ہمارا قائد راجہ فاروق قادر خان جس نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اور آپ کے ذہن میں بھیجا ہے، وہ ایسا لیڈر ہے جو ہماری کشمیریوں کی اس بار اور اس بار جس طرح وہ وکالت کر رہا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے۔ میرے بھائیوں، اس بار کشمیریوں کو جس طرح ان کو لاکھوں کی تعداد میں جو شہید ہوئے ہیں، جو ہماری غیرت ہے، جو ہمارے مائیں بہنوں کی سمندری ہوئی ہے، ان کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوا میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں، آج لاک ڈاؤن پوری دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کی دعا نکلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں قبول کر لیا۔ میں جس جماعت کی بات کر رہا تھا، جس کو تحریک انصاف کہتے ہیں، میں دعوے سے یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں کہ کشمیریوں، کہ مجھ سے اگر 5 سال پہلے تو یہ پوچھتا کہ کشمیریوں کے اس بات کی ترجمانی صحیح کون سا لیڈر کرتا ہے، خدا کی قسم میرے ذہن میں یہ تھا اور دیکھ رہا تھا تو میں بارسٹر سلطان صاحب کا نام لیتا۔ اور جس دن سے اس پی ٹی آئی منہوس جماعت میں گیا ہے وہ، تو اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو یہ محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ میجر صاحب کہ سانپ سو گیا اس کو، جو ہی کشمیری کی کوئی بات کرتا ہے دوسری طرف وہ پھیر لیتا ہے۔ یہ آپ جو ہے نا آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس وقت نیٹ میں گھر بیٹھ کر، یہ وہی بارسٹر سلطان ہے جو پورے جا کر اقوام متحدہ میں مظاہرے کرتا تھا، کشمیریوں کو ٹھیکیدار بنا ہوا تھا، جعلی چہرہ ہمیں گمراہ کیا ہوا تھا۔ آج آپ نے وہ نور کشمیریوں کے خون کے نذرانے کے طور پر راجہ ریاست کو دینا اللہ مسلم لیگ کو تھا۔ وہ گنڈا پور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ آئیں آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیتے ہیں اور لاہور سے باہر ٹکٹ لے کر آپ جائیں گے۔ میں نے کہا میں کشمیریوں کے خون سے سودا، میرا ضمیر بھی اجازت دیتا ہے میری کام کی بات کر رہا ہوں، میں ایسے اقتدار کو 100 بار نرد بیٹھتا ہوں۔ اور یہ جو تم ایک بوٹی کی خاطر، ایک لقمے کی خاطر بحث تباہ کر رہے ہو، خدا کی قسم قیامت والے دن آپ کو اس کونے سے اٹھایا جائے گا کہ آپ کی کوئی بھی کسی جگہ سنائی نہیں ہوگی۔ یہ جو میں پی ٹی آئی کے جھنڈے دیکھتا ہوں، یہ ٹکٹ جس طرح مجھے آفر ہوا میری اس ٹیم کو پتا ہے، اور مجھے جب میں جوئی خلوت میں ہوتا تھا تو میں خدا کی قسم میں کہہ رہا تھا کہ کہیں بھی میں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا غضب نہ آ جائے میں ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتا ہوں، کیونکہ خود مجھے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر آپ ملکی کو جائیں۔ میں شادی نہیں کھیلوں گا، میں اس وقت تک کھیلوں گا جب تک آپ کے چہرے میری طرف ہوں گے خوشی کے ساتھ۔ جب آپ کے چہرے آپ مجھ سے پیٹھ پھیریں گے، اللہ تعالیٰ وہ دن ہی نہ لائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ باخدا میں اطمینان سے اتفاق سے میرا قبلت کی طرف رخ ہے۔ ہم الیکشن جیت چکے ہیں لیکن الیکشن کو سنبھالنا پڑتا ہے۔
الیکشن کو سنبھالنا پڑتا ہے میرے بھائیوں. اگر آپ نے الیکشن نہ سنبھالا تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ قوم آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کرے گی. اس الیکشن میں اپنے مورچوں کا پہرا دینا پڑتا ہے. یہ میجر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جوان جو ہے وہ 2 مورچوں پہ نہیں لڑ سکتا ہے. اس کو جو مورچے اس کا پاس ہوتا ہے وہ اس پہ پہرا دیتے ہیں. آپ نے اپنے پولنگ اسٹیشن اپنے مورچوں کا پہرا دینا ہے. اور اگر اس بار آپ نے ذرا بھی غفلت کی تو شاید یہ ماحول ہے یہ صدیوں آپ کو نصیب نہ ہو. راجہ ریاست کوئی بات نہیں ہے, پہلے بھی گرتا اور اٹھتا رہا ہے, لیکن ہمارے بچوں کا, ہمارے بزرگوں کی دعائیں, ہمارے بچیوں کے, ہماری بہنوں کے, ہمارے دوستوں کے مستقبل جو ہے ان میں ہم پہ نظر لگائی ہوئی ہے کہ ان کا ہمیں ان کو جو ہے نا ہر جو ہے نا انصاف کرنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ یہاں ہر برادری کا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ وہ ترازو نہ دے. اللہ تعالیٰ نیتوں کا مالک ہے جس سے میں آپ کے ساتھ انصاف نہ کر سکوں. میرا تعلق ہر آدمی کے ساتھ اپنا ہے, لیکن میں انشاءاللہ اس حلقے میں ایسی خوشبو بکھیروں گا کہ مخالفین بھی رش کریں گے اور وہ منہ چھپا کے ملیں گے کہ اس کے سامنے نہ آنا. بھائیوں اور دوستوں, میرا دوست وہی ہے. میں آج کمیونٹی کلاس میں کھڑا کر کہتا ہوں کہ جو آج میرے مشکل وقت کا ساتھی ہے اور میرے دوستوں کا ساتھی ہے. میں ایسے طلب کو, ایسے دوست کو لعنت بھیجتا ہوں اس بنال میں جو آج ہمارے گروپ میں نہیں ہے. میرا یہ رشتہ جو آپ کے ساتھ ہے, میں اللہ کو دعا جان کر یہ کہتا ہوں کہ یہ خونی رشتے سے آگے ہے. آج یہ ڈور بجانے والے کا لگتی لیکن میرے ساتھ ہے تو میرا کوئی بھائی جو ہے وہ تماشے دے گا. میں لڑ پہ جاؤں ایسے بھائی کو یہ جلاری میں آپ کے بہت بڑے اثرات ہیں, بہت بڑے اثرات ہیں. میں وہ قرض چکانا چاہتا ہوں, خدا کی قسم میں وہ قرض چکانا چاہتا ہوں, چونکہ قرض جو ہے وہ اللہ بھی نہیں معاف کرتا جب تک بندے نہ معاف کرے. آپ کے میرے ساتھ بڑے قرض ہیں, میں وہ مکانے کے لیے ہائی کورٹ کا کیا اس پٹوار سے میں مخاطب ہوں کہ میرے بھائی طارق جمیل صاحب کی جگہ میں وہ قرض اتارنے کے لیے یہاں جو میرے 2 بھائی جن میں گھوڑے لائے تھے, عارف صاحب اور دوسرے کیا نام ہے گھوڑے والے پلوان صابر صاحب, عارف بھائی کدھر بیٹھے ہوئے. میرے بھائیوں بزرگوں, آپ کی میں دلی قدر زندگی بھر کرتا رہوں گا. یہ جو موٹر سائیکل والے ہیں, یہ جو موٹر سائیکلوں والے ہیں نوجوان, یہ جو ڈول بجانے والے ہیں, یہ جو بزرگ جس طرح ہمارے بھائی بزرگوں نے یہ آپ کھڑے ہوئے بھائی صاحب جس طرح یہ نعرے لگا, یہ خدائی آواز ہے یہاں پہ, یہ جذبہ ان کا جو نام اسے بھی دینا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح میرے بھائی افتخار سے لے کر یہ نیازی نے سب پڑھتا رہا تو ہر جگہ تمہارا تو پہلے تیر کا نام یاد آ گیا ہے. اور میرے بھائیوں, شیر کے آگے تیر نہیں ختم, آگے نہیں ہو آگے آسان ہے. اگر ترانے پڑھنے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کے نواز شریف و فاروق اعظم کے ترانے پڑھو. آؤ نیازی بھائی کدھر ہو تم, آؤ مجھے ملو, میں آپ کا خادم ہوں. رکھی سکھی کھاؤں گا, آپ کو بھی ساتھ لے کر چلوں گا, لیکن نون لے کے جو
جو میرے ڈونر ہیں، جو مجھے جو ہے نا اس سیاست میں چلانے والے حق حلال کی کمائی کرتے ہیں، وہ میرا بھانجا راجہ زاہد محمود اور یہ سعید اور یہ میرا انتہائی عزیز ظفر میرا بھتیجا اسرار اور یہ سارے جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ حاضر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے جو میرے بھائی انگلینڈ سے سینکڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، آؤ رکی سکی کھائیں گے لیکن ہم انشاءاللہ غیرت سے پیئیں گے۔ یہ کامل ایمان ہے، کامل ایمان ہے کہ جو یہ پیسے لیتے ہیں اور جھنڈے لگاتے ہیں، جب یہ مور مارنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو صرف اور صرف شیر ہی نظر آئے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں یہاں میں کھڑا ہوں، میں 2-2.5 مہینے ہلکے سے آؤں تھا یہاں جن گھروں میں فوتیاں ہوئی ہیں سب کے شاید میں آج نہ پہنچ سکوں، لیکن میں ایک دن پورا نکال کے آؤں گا، اپنی جلغار صاحب کے نہیں لے کے آؤں گا جو ہمارے قافلہ ہے، 1-2 گاڑیاں لاؤں گا، 2-2 منٹ سب کے گھر بیٹھوں گا اور ہم جو ہے نا اپنا دکھ سکھ بانٹیں گے۔ یہاں اتائی سے میرا عزیز صبور کو میں نے موٹر سائیکل اس کی باتیں بہت ہو گئی ہے، میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، میں وہاں بھی پہنچوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یہ مولا کا کرم ہے کہ گھر میں فوتگی میں گیا نہیں، وہ وہاں بھی پہنچا اور یہاں بھی میں نے اس کو دیکھا۔ یہ راجہ ریاست قدم بڑھاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، لالچ کے رشتے نہیں چل سکتے۔ تم حرام کی کمائی سے گاڑیاں تو لے سکتے ہو، رشوت تو دے سکتے ہو، لیکن لوگوں کے دل نہیں خرید سکتے۔ اگر دل خریدتے تو تم نے 1 ماہ کروڑ روپے لگا کر 1 ماہ پہلے اعلان کیا کہ میں ریلی نکالوں گا جی، میں مرتے مرتے بچاؤں تو میں ہلکے میں آؤں گا جی۔ تو جب کوٹلی پینار میں پہنچا تو خود خدا کی قسم اس کے الفاظ تھے کہ 250 بندہ بھی نہیں تھا، اس میں ڈرائیور پیچھے گاڑی ہوئی۔ جب میرا نیلا آیا تو وہ لیلی نہیں دیکھی، آپ نکالے کہاں سے؟ کل یہ اللہ کا کرم ہے، کل یہاں میں ایک چھوٹی سی ریلی نکلی ہے سراہ میں، وہ بدبختو وہ دلوں نے سودے پہاڑے تھے ایک عوام نے دوسرا ہم نہیں کمائی دہی دا شیر ریلیاں نکال رہے ہو، اے ریلا تک آ جایا جو آتا ہے سارے مقابلہ کرنے لگے ہیں اور تمہاری رشوت نال نہیں ہے، انہوں نے دل چلے خریدنے والے آپ کی جو حرام کی جو پیسے ہیں ان سے لوگوں کے دل نہیں خریدے جاتے۔ اگر تمہیں عقل ہوتا تو میرے پروگرام کے بعد یہاں آتے تو پھر کوئی کافی دولت لگا کے آتے، شاید کچھ لوگ آپ کو کہتے کہ ٹھیک ہے جی اس کا بھی ہوا ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں وہ پروگرام کریں گے 24 گھنٹے کے بعد میں بھی وہاں جا کے دیکھا۔ 24 گھنٹے کے بعد جا کر میں بھی وہاں میلہ سے جاؤں گا، دیکھتے ہیں کہ یہ میرے متوالے میرے جیالے جس طرح یہ میں خدا کی قسم آفرین ہے آپ کو میں ایک پانی کا گلاس بھی نہیں پلا سکا اس دن بھی اور آج بھی۔ یہ ہوتا ہے مولا کا کرم، جب مولا کرم کرتا ہے تو میں آج اس اسٹیج کی تواسط سے میں ان کو یہ وارننگ دیتا ہوں، میں ان کو یہ یہاں پہ وارننگ دیتا ہوں کہ میرے کسی بھی جوان کا بال بھی بگا ہوا تو تمہارے گھر کے کونے کونے جو ہے نا وہ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو
کو ایک دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جلے پلوان کھاڑے جانے تک جوڑ تک نے تو سن بیر بیٹھے تماشا تک نے ہو تو پانچ کہتے ہیں آنو یہ بھائی تو بالکل مڑا جا چھوٹا ہی سر کہتا ہوں دوسرا بڑا تڑا ہے باخدا میں شام کے ٹائم آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کجوڑ ہے میرے نال جوڑ نہیں اڑا بالکل کجوڑا چالی لگانا کتنا شیرہ پہ شیرہ نے کھر پہ نہیں گئی میں وہ دیر سا اس کی ایک گل میں سمجھے آخر کی شام نے ٹائم پانا انجا میرا استاذہ سنجھے کو بری جاسد اور ستر کنو اس کو لے جا اسی تو سب کسے نہ دل نہیں دکھانا خدا نہ واسطہ نے کسے نہ زیادتی نہیں کرنی جے تو سے نہ کوئی زیادتی کرے تو اس دن راجہ ریاست دنیا پر نہیں رہے گا پھر یاو ریسی تک میں صرف ایک ڈاکٹر شوال صاحب میں صرف ایک چیز سے کرتا ہوں خدا کی قسم جو رات قبر میں وہ بات نہیں ہو سکتی ہے یہ میرا مولا میرا محمد اللہ فرماتا ہے میں کس چیز سے ڈرتا ہوں غریب کی آس اللہ معافی دے غریب کی آہ نہ نکلے وہ اس کا اور اللہ کا جو ہے درمیان کوئی تار نہیں ہے وہ ڈائریکٹ آتا ہے باقی بدماشی کا پہلو آج سے ختم اگر سیاست کرنی ہے تو پھر اس طرح کرو کہ ناک کی صحت کا سیاست کرو اگر بدماشی کا پہلو میں نے دیکھا تو درانتی لے کر گھاس کاٹو جنگل سے میں تمہیں نہیں چلنے دوں گا میں یہ بات پریکٹیکلی کرتا ہوں میں یہاں یہ اپنے اس حلقے کے ایک کونے میں نہیں کرتا ہوں تمہارا اور میرا راستہ ایک ہے تو میرے سین سے گزرتا ہے میں بھی تیرے سین سے گزرتا ہوں اور تو جس دن آرام کی کمائی جس رات کو بانٹے گا ان کو کہنا کہ ذرا تکڑے ہو گئے شہر اس کو محفوظ جاننا ہے پیا ٹیم کپتان کھیلنا ہے تو ٹیم جاننی ہے پھر تو وہ وقت کیا جب کیا جی شیر فاصلہ اڑایا کرتے تھے نہیں وہ فاصلہ اڑایا کرتے تھے کیا جو بڑا میرے بھائیوں دوستوں جم جاؤ اپنے علاقے میں جم جاؤ آپ نے جو جتنے یہ گلدستہ ہم نے بنایا ہے تمام قبیلوں کا جو گلدستہ ہم نے بنایا ہے ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے پہلے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے نا ان کو آگے لے کر چلو تاکہ پتہ چلے کہ جو ان کا بات راجہ ریاست سٹیج ہے کھڑا کے کہتا ہے کہ پریکٹیکلی بھی عمل کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے ہمارا اصل رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ راجہ ریاست قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں راجہ ریاست قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مجھے کافی دفعہ انہوں نے آزمایا ہے اس فیلڈ آپ حلقے میں کھیلوں گا مبارک ہے آپ لوگ دیں گے مٹھائیاں آپ لوگ تقسیم کریں گے حلقے میں یہ ووٹ مین روڈوں پہ نہیں ہوتے ہیں گھر گھر میں جا کر یہ پیغام ہماری ماں بہنوں کو پہنچاؤ ہمارے بزرگوں کو بچاؤ کہ یہ وہ نہیں ہے بھاگنے والا نہیں ہے یہ ہمارا پہرا دار آ گیا ہے انشاءاللہ شیر اور بکری اکٹھے پانی پیئیں گے نوجوانوں مجھے یہ ہر جس چیز میں زیادہ محنت کر کے لمبے عرصے کے بعد جو منزل ملے اس میں بڑی لذت ہوتی ہے میرے بھائی بڑی لذت ہوتی ہے میں ساری زندگی تڑپتا رہا ایک طرف آپ کی دعائیں کی تو دوسری طرف جب میں حرام کی کمائی دیکھ رہا تھا لیکن اس طرح آپ کی دعائیں اس حرام کی کمائی کو بہا کر لے گئی کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ٹکٹ لے کر یہ ٹکٹ آپ مجھے افسوس ہے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے جو زیادہ ہیں ان سے میرا تعلق بڑا اچھا ہے آپ نے جا کر مجھے منت کی
ہر جگہ گل پر بھی جاتے رہے، کہتے رہے یہ پٹوار پچھاؤ، یہ چڑھئی کے ساتھ رہے. اور انہوں نے جنہوں نے لکھ کر دے دیا تھا، ایک تاریخ میں بھی چودھری یاسین نہیں آیا. جب کیس پہ بندہ غیر حاضر اور نہ جائے پکارے ہوں تو فیصلہ یک طرفہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کا جو قائد ہے وہ کیا کہتا ہے، جی چھوڑے جی ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آج تم گاڑیوں میں بڑے بڑے جھنڈے لڑا کر پھر اسی تھوک کر چڑھتے ہو. یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی یہ ہے جو زبان سے بات کرو اس پہ پہرا دو. میرے ساتھ چیئرمین عزیز راجہ اقبال صاحب اور جو مظہر پہلوان صاحب جنہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے میرے لیے قابل احترام ہیں. یہ سارے سائن ایسے نظر آ رہے ہیں جو 2006. میں سٹیج پہ یہ نہیں بات کرنا چاہتا لیکن نجی باتوں میں ضرور کہوں گا کہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اس وقت پٹھی سے گزر رہے. جب سونا پٹھی سے ہو کر جب نکل ہو گئے 25 تاریخ کو سامنے آئے گا تو اس وقت پتا چلے گا یہ اصلی سونا ہے. یہ جو گند نکل رہا ہے میرے مولا، میں اللہ کا میں بھی بندہ ہوں. جو کچھ میں نے کیا میں آپ کی عدالت میں اپنا کیس پیش کرتا ہوں کہ میں نے 20 سال کیا کیا، آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں ذرا. اعجاز بھائی آپ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں نے جو میرے دل سے نکلی ہتھیلی پہ سو جمی ہے، خدا کی قسم میرے مولا نے اس کا جواب میں 25 تاریخ شام رات 12 بجے دوں گا. جب رزلٹ ہوگا تو میں کہوں گا کہ کیا میرے ساتھ ہوا ہے. میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. بہرحال آپ بالکل وہ سکے ہیں جو بالکل خالص اور اس میں جب اضافہ ہوگا تو باقی وہ بھی جو ہے نا وہ آپ خالص لوگ آپ کے سامنے آئیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج یہ دعوے سے یہاں پہ یہ کھڑا ہو کر کہ میں بھی اپنی یونین کوسل کا ٹکٹ ہولڈر ہوں اور تو چودھری یاسین اپنی یونین کوسل کا ٹکٹ ہولڈر ہے. سنا تھا کہ تو بڑی لیڈ لاتا ہے وہاں سے. پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کی لیڈ راجہ اقبال کی شکل میں توڑی تھی. آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تیرا میرا مقابلہ راجدھانی یونین کوسل میں ہوگا. تیرا اور میرا مقابلہ میرے لوگوں کے دلوں کے رشتے ہیں میرے ساتھ. یہاں صافی بھائی میرا ایک عزیز ہے جو میرے سارے معاملات میں، رمیز جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اگنور کرتے ہو. رمیز بھائی آپ دیکھیں یہ جشن، یہ کہتے ہیں کہ حلقے کا ایک کونا اور جرائی دوسرا کونا ہے. یہ دیکھیں جوش و خروش. اور یہاں جو صافی برادری ہے میرے بھائیو، اگر کوئی کرسی خالی ہے یہ بزرگ جو ہے یہ بنو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیچے بیٹھے ہوئے، خدا کی قسم میں سیاسی کرتی ہوں، میں اگر وہاں بیٹھوں تو مجھے زیادہ سکون ہوگا. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، یہ جو ترانہ پڑا تھا جمالی بھائی نے پی ٹی آئی کے لیے، اللہ کی مہربانی سے شوکت فرید تم ٹکٹ ہولڈر ہو پنجن یونین کوسل کی. خدا کی قسم میرا اور تمہارا وہاں مقابلہ ہے. میرے شیر یہ بھی تلار بٹو اور یہاں سارے میں جس کا قرض دینا ہوتا ہے میں اس کے سین سے گزرتا ہوں. میں پیچھے سے نہیں گزرنا ہوا نا، پچھوکڑوں نہ میں نکلنا، میں بیڑے جو لگنا ہوا. بڑے قرض پیپلز پارٹی والوں، پی ٹی آئی والوں بڑے قرض، یہ آرام کی کمائی، یہ جو گنڈا اور یہ جو چوہان جس کو کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ خدا کی قسم انہوں نے کہا کہ کشمیری کیا ہے. کشمیریوں کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے کہ میں اپنی زبان سے نہیں دہرانا چاہتا ہوں. کس منہ سے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے ہم جیتیں گے؟ کشمیری غیرت مند ہیں، بے غیرت نہیں ہے. تم جوتے کا تمہیں کہو اللہ تو کہتے ہو غیرت. کشمیریوں کو یہ کہو کہ کشمیری کیا ہے؟
کشمیری اس دفعہ ووٹ کی پرچی سے آپ کا جواب دیں گے اور اس بار کشمیریوں کے خون کا نذرانے کے عوض یہاں سے جو ہے نا وہ مور شیر پہ لگا کر آپ کو جواب دیں گے. آپ فکر نہ کریں. میں ہلکے کے بالکل بارڈر پر رہتا ہوں. میں وہاں پہ جو ہے نا بالکل وہ سنم جہاں سے میں وہ حلقہ ہمارا شروع ہوتا ہے میں اس کے آگے استقبالیے کے طور پر رہتا ہوں. کشمیریوں غیرت کرو, آزاد کشمیر کے باسیوں غیرت کرو. ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھو اور نوجوانوں آج ہی رات کو جو ہے نا وہ لائیو دیکھو جو اس نے جو کہا تھا وہ یہ نیٹ پہ جو نوجوان ہیں دیکھو کہ کشمیریوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا. تم ایک بوٹی کی خاطر آج یہ بحث دبا کر رہے ہو, جھنڈے پی ٹی آئی کے لگا رہے ہو. تو آؤ میرے بھائیوں میلہ سجے گا, ہمارے قائدین آئیں گے, آپ سے مشورہ کر کے ایک بڑا میلہ سجائیں گے. اذان ہونے والی ہے, اذان بات پاکستان کے راجہ ریاست قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاکستان کے جس لیڈر سے قائد سے آپ پیار کرتے ہیں وہ یہاں آپ کے جو ہے نا اس پنڈال میں آئیں گے جہاں بڑا سا پنڈال ہم سجائیں گے. میں انشاءاللہ اذان ہو رہی ہے یار زندہ صحبت باقی. یہ جتنی ٹیم ہے لیانے درگٹی ٹینک یہ جتنے یہاں اس کلاس میں یہ سارے پراٹی سے لے کر آگے کینٹھی تک سب کا میں کہتا ہوں کہ جی بھر کے ان سے ملوں اور ان کا ایک ایک کر کے نام لوں. خدا وما علینا الا البلاغ.